ہیلو السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تیرے عشق میں کیا میں نے پایا کہ قسط نمبر 6 از قلم سیدہ سحر سیدزادی۔ ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے ہمارے ہر ناول کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر کسی کو وائس اوور پہ نہیں سننا تو وہ خود سے بھی ریڈ کر سکتا ہے آواز میوٹ کر کے۔ تو میں ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے ماما بابا؟ وہ تابش کو ہاسٹل چھوڑ کر سیدھا گھر آیا تھا جہاں کہیں جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اسے آفس جانا تھا مگر انہیں کہیں جاتا دیکھ وہ وہیں لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھتے پوچھنے لگا، کل کہا تھا نا کہ تمہارے تایا کی طرف جانا ہے کیونکہ رابیل کی کل منگنی ہے؟ رائلہ بیگم نے گفٹس رکھواتے کہا۔ اوہ تو پھر مجھے بھی جانا چاہیے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی تھی اور اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی جبکہ نظروں میں عجیب طرح کی چمک تھی۔ ہاں تو تمہیں کیا لگا کہ تمہیں نہیں لے کر جائیں گے کیا؟ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، بس کچھ دیر میں نکلنے لگے ہیں۔ تمہارے ڈیڈ بھی ریڈی ہونے گئے ہیں، رائلہ بیگم نے ایک ہی بار میں کہا اور پھر اشارے سے اوپر ان کی طرف جانے کا کہا جس پر وہ سنجیدگی سے سر ہلاتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ پر اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا اور بہت خاص سوچیں تھیں جن کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب طرح کے رنگ تھے۔ رابیل سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ کیا راز تھا رابیل اور اس کا؟ ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی مسکراہٹ تک غائب ہو گئی تھی؟ اس وقت کمرے میں شراب کی بو پھیلی تھی، سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا، زمین پر شراب کی ٹوٹی بوتلیں اور بکھرا سامان اس کمرے کے مکین کے سخت غصے میں ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا رابیل شجاعت خانہ، بہت بڑی غلطی کر دی میں نے تمہیں زندہ چھوڑ کے، پر میں اپنی غلطی کو بہت جلد سدھار لوں گا۔ حرام مشروب کا گلاس تھامے وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ دوپہر سے وہ شراب پی رہا تھا، اسے بے چین کر دیا تھا رابیل کی دھمکی نے، اور وہ اس وقت کوئی اس قسم کا اپنے نام کے ساتھ اسکینڈل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب الیکشن سر پر ہوں، میں پہلے تمہیں ماروں گا پھر تمہارے اس باپ کو جس نے مجھ سے 2 بار کرسی چھینی ہے، اس بار میں تم سے سب کچھ چھین لوں گا۔ جنونیت بھرا انداز، نفرت آمیز لہجہ، برباد کرنے کی چاہ، جانے کیا کیا تھا اس کے لہجے میں اس وقت۔ شراب کا گلاس ایک ہی سانس میں اپنے معدے اپنے اندر انڈیلا اور پھر جلدی سے کسی نمبر پر کال لگائی۔ کہاں مرے ہوئے ہو تم لوگ؟ مجھے وہ مردہ چاہیے، سمجھے؟ کچھ بھی کرو وہ کل کا سورج نہیں دیکھ پائے ورنہ تجھ سے اور تیرے گھر والوں سے ایک ایک سانس چھین لوں گا۔ نشے میں ڈوبا غصہ آمیز لہجہ سامنے والے کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ ہاں 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 ہاں، مجھے تمہارے خون سے بھرے چہرے کو دیکھنے کے بعد سکون آئے گا۔ بہت کھیل لیا پیار کا کھیل، مگر تمہیں کھیل نہیں کھیلنا تو اب آخری وار سہو جو تمہیں تمہاری پیاری اور خوبصورت ماں کے پاس بھیجا۔ مسکراتے لہجے میں کہا، شاید وہ اب اس کھیل کو ختم کرنے کے در پر تھا، یہ جانے بنا کہ ابھی تو اس کھیل کی شروعات ہوئی ہے، ابھی آغاز ہوا ہے۔ تم اپنے ساتھ اپنے چند لوگ لے کر جاؤ اور چاہے کچھ بھی کرو، کیسے بھی گھر میں جاؤ، پر اس رابیل کو ختم کرو ورنہ یہ مجھے جینے نہیں دے گا۔ افضل نے اپنے سامنے کھڑے آوارہ سے لڑکے سے کہا جو شکل سے ہی ایک نمبر کا کمینہ گنڈا لگ رہا تھا جبکہ اس کی پرسنالٹی کسی بلڈر سے کم نہیں تھی۔ اوکے باس۔ اس لڑکے نے اپنی 2 انگلیاں ماتھے پر لگاتے ایک آنکھ دباتے مسکرایا اور مڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ جب افضل نے اس کے جاتے کسی اور کال میں تجھ سے مال کا کہا تھا، کب پہنچے گا بتا؟ اس نے کال اٹھانے والے سے جھٹ سوال کیا اور اس کا جواب سنتے اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ جو کرنا ہے کر، مجھے نہیں فرق پڑتا کہ تو کیسے اس اے پی سے چھپا کر ہمارے ٹرک بارڈر سے پار بھیجے گا، پر اس بار اگر مال پکڑا گیا تو تیرا تو یہ منحوس چہرہ میں ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ غصے سے کہتا وہ کال کاٹ گیا۔ اف، کیا کروں اس کمینے کا؟ جب سے آیا ہے میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، اوپر سے وہ بھی مجھ پر ہی چلاتا ہے، جسے دیکھو جیسے سب کے ٹھیکے میں نے ہی اٹھائے ہیں۔ غصے سے بولا اور سامنے موجود شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل اٹھا کر گلاس بھر کے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ وہ جس وقت گھر میں داخل ہوئی تو اسے لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے اس کے بابا کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی وہاں تھے، اور آواز پہچان گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے لب آپس میں پیوست ہوئے تھے۔ چہرے کی سنجیدگی میں لمحے میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی لاؤنج میں آئی اور اس کے آتے ہی ملازمہ نے سے سارے شاپنگ بیگز لیے جسے اس نے فوراً دیا اور شجاعت صاحب کے برابر میں بیٹھی۔
اس کے بیٹھنے پر مسکراتے روحان کے لب سکڑے، جبکہ راحیلہ بیگم کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا۔ رجاوت صاحب بھی مسکرائے۔ آ گئی میری بچی شاپنگ کر کے، راحیلہ بیگم نے بنامٹی محبت بھرا لہجہ اپنایا۔ روحان اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جس کی نظریں ابھی اس پر تھیں، سنجیدہ سی سرد نظریں، جیسے روحان کو لگا وہ اس پر طنز سے دیکھ رہی ہو۔ جی چاچی جان، ہم نے زہیب کے ساتھ بہت ساری شاپنگ کی ہے، ہم نے آپ کو بھی دکھائیں گے، کیونکہ سب کچھ زہیب نے اپنی پسند کا ہمیں دلایا ہے۔ تہماسکر اڑاتی نظریں روحان پر گاڑے، اس نے مسکراتے راحیلہ بیگم کو جواب دیا۔ اس کے انداز پر وہ اپنے لب فوراً بھیج گیا اور ایک دم کھڑا ہوا۔ طاہر جان، میں تھک گیا ہوں، اب ڈنر پر ملتا ہوں، فی الحال روم میں جا رہا ہوں۔ روحان نے ایک نظر سر رابل پر ڈالی، جس نے اس سے سائڈ مسکراہٹ پاس کی اور فوراً کہتا گیسٹ روم کی جانب بڑھا۔ اچھا بابا اور چاچو، میں ذرا فریش ہو جاؤں، اس وقت کچھ تھک گئی ہوں، رات ڈنر پر ملتے ہیں۔ محبت سے شجاعت صاحب کا گال چوم کر وہ رجاعت صاحب سے بولی، جس پر وہ نرمی سے مسکراتے سر ہلا گئے۔ وہ سیدھی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ اس کے چہرے پر اس وقت عجیب ہی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے مزہ آیا ہو روحان کو تپا کر۔ ابھی اس نے اپنے روم کا دروازہ کھولا اور اپنے قدم اندر رکھا، مگر اس کے پیچھے ہی روحان بھی تھا۔ او تو بچہ غصے میں ہمارے کمرے تک ہی آ گیا۔ وہی تپانے والا انداز اپناتے اس نے اپنے دونوں بازو سینے پر لپیٹے۔ مس رابل، شجاعت رانا، اتنا ہی کرو جتنا برداشت کرو، کیونکہ میں بھولا نہیں ہوں اور نہ کبھی بھولوں گا۔ بہت جلد دیکھنا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہاری مسکراہٹ نہ چھینی تو کہنا۔ وہی غصہ بھرا لہجہ، پر اس کے لہجے پر رابل کچھ اور مسکرائی۔ ابھی ہمارے سننے میں آیا کوئی تعبیر شاید جس سے شاید آپ کو محبت ہو گئی۔ مسکراتے وہ ایک بار پھر تپانے والے انداز میں بولی، تم اس سے دور رہو، اس بار تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کروں گا اور بہت جلد حساب برابر کروں گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ رابل کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، ایک بات بتاؤ، تم کبھی مجھ سے جیت نہیں پاؤ گے اور مجھے ہرانے کا خواب بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ اس کی جانب ہلکا سا جھکتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی مڑی اور اپنے وارڈروب سے کپڑے نکال اسے دیکھنے لگی، جو اسے بے انتہا غصے سے گھور رہا تھا۔ نیچے جاؤ اور جا کر جوس پیو، ورنہ کہیں یہیں غصے میں آگ نہ لگا دینا۔ ایک بار پھر وہ اسے تپا کر واش روم میں بند ہو چکی تھی اور اس کے جاتے ہی روحان نے غصے سے ڈریسنگ پر رکھے سارے پرفیومز کو زور سے ہاتھ مارا، جس پر وہ سارے زمین بوس ہو کر ٹکڑوں میں ٹوٹ گئے اور پھر سرخ آنکھیں لیے وہ کمرے سے نکل گیا۔ آخر ایسا کیا تھا ان کے درمیان؟ اگر کس بات کا غصہ تھا ان دونوں کو ایک دوسرے پر، یا بات ہی کچھ اور تھی؟ تم کہاں کھوئی ہو؟ علیشہ اس کے برابر میں آ کر دھپ سے بیٹھی اور فوراً اس سے پوچھنے لگی، جو اس کے اس انداز پر ایک پل کو سہم گئی، پر اگلے لمحے غصے سے علیشہ کو گھورنے لگی، جس پر وہ اپنے دانتوں کی نمائش کروانے لگی۔ کہیں نہیں، اور تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ہمیں اس طرح مت ڈرایا کرو، خفگی بھرے لہجے میں کہتی وہ علیشہ کو بہت کیوٹ لگی۔ یار بس کیا کروں، تمہیں تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اب مجھے جلدی سے بتاؤ کہاں گئی تھی؟ میں صبح سے ہی دیکھ رہی ہوں، تم عجیب بہیو کر رہی ہو۔ علیشہ نے اس کا چہرہ دیکھتے اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی پریشان ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں۔ تابش نے سامنے کھڑکی کو گھورتے کہا، کیا مطلب، کیسی پریشانی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ علیشہ کو لگا شاید اس کے گھر کوئی مسئلہ ہوا ہے، اس لیے وہ پریشان ہے، کیونکہ اکثر وہ اپنے گھر کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ نہیں، گھر سب ٹھیک ہے، بھائی سے بھی ہماری ابھی بات ہوئی ہے، بس ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی علیشہ، محبت کسی سے ایک ملاقات میں بھی ہو سکتی ہے؟ اس نے اب کی بار علیشہ کا چہرہ دیکھ کر کہا، جس کے چہرے پر پہلے حیرت اور ایک دم چیخ بولی، کہیں تمہیں ایلو تو نہیں ہو گیا؟ تابش کون ہے وہ؟ کیسا ہے؟ ہینڈسم ہے کیا؟ اور کیا تمہارا کوئی کزن ہے؟ وہ ایک ساتھ ہی کئی سوال کر چکی تھی، جس پر تابش کی ہنسی نکل گئی اور اتنا شدت سے ہنس رہی تھی کہ اس کا چہرہ سرخ تھا، کیونکہ اسے علیشہ کا انداز بہت کیوٹ لگا تھا۔ تم ہنس کیوں رہی ہو علیشہ؟ اس کا اتنے سیریس بات پر ہنسنا اچھا نہیں لگا، اس لیے خفگی سے بولی، ہم کیا کریں، تم لڑکی اتنی پیاری رہی ہو۔ اس نے اب کی بار بھی ہنستے ہوئے کہا تو علیشہ بھی مسکرا دی، اچھا نا، پلیز بعد میں ہنس لینا، ابھی
اپنی بات مکمل کرو ورنہ میرے پیٹ میں گدگدی ہوتی رہے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولی، اوف ہم کیا کریں تمہارا علیشا، بات نہ جان کر کس سے گدگدی ہوتی ہے۔ تابش نے اسے دیکھتے کہا تو علیشا نے اپنے ہونٹ باہر نکال کر اپنی جانب اشارہ کیا تو ایک بار پھر تابش کی ہنسی نکلی۔ یار سچی ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اب نہیں بناؤ ایسے چہرے۔ تابش اسے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ اوکے مت بتاؤ، اب مجھ سے بات نہ کرنا تابش، علیشا نے اسے دیکھتے کہا جس کی بات پر وہ اور تیز ہو گئی۔ ریئلی تم ہمارے بنا رہ لو گے؟ علیشا کے گالوں کو پکڑتے وہ محبت سے بولی۔ علیشا مسکرائی، تم جانتی ہو نا اس لیے ہمیں تنگ کرتی ہو۔ علیشا نے اب کی بار کچھ خفیہ سے کہا، اوکے بتاتے ہیں ہم، پر تم بیچ بیچ میں سوال نہ کرنا۔ تابش نے پیار سے اسے ساتھ لگاتے اپنے سنگل بیڈ پر بیٹھتے کہا تو علیشا نے تابعداری سے سر ہلایا۔ کل تم ہمیں رات کو وہاں چھوڑ آئی تھی نا، تو ہمیں ایک لڑکا ملا تھا۔ سوچتے اس نے اپنے دماغ پر زور دینے کا انداز اپنایا۔ کیا نام تھا ان کا؟ ہاں یاد آیا، روہن رجاوت والا۔ انہوں نے ہمیں یہاں رات ہاسٹل چھوڑا اور پھر جانے کہاں سے آج پھر اچانک سے ہم جب یونی سے ہاسٹل آ رہے تھے تو راستے میں ملے اور عجیب طرح ہم پر اپنا حق جتانے لگے۔ ہمیں ان کا انداز اچھا نہیں لگا، پر جب ہمیں ہاسٹل چھوڑا تو ہمیں کہنے لگے کہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ علیشا سے ماتھے پر بوسے والی بات چھپا گئی۔ اس نے ساری بات جب بتائی تو علیشا تو گویا سکت رہ گئی۔ یار مجھے تو کوئی پاگل لگ رہا ہے، اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی جیسے تم بتا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں کوئی تکلیف دے۔ تم اب نہ ملنا اس سے۔ علیشا اس کی بات کو فوراً بولی۔ اسے روہن کا جنونی انداز پاگل پن لگا تھا جس وجہ سے وہ اسے ایسے بولی تھی۔ ہاں ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم ہمیں نہ چھوڑ کر جاتی تو وہ کبھی نہ آتا۔ تابش جس کے دل میں کچھ فیلنگز آئی تھیں پر علیشا کی باتوں سے اس کے دل سے وہ فیلنگ بھی نکال دی تھیں، اسے لگا سچ میں وہ کوئی سائیکو ہے۔ سوری میری جان، اب کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گی، تم جان ہو میری، بیسٹ فرینڈ ہی نہیں میری زندگی ہو۔ علیشا نے محبت سے اس سے کہا تو تابش مسکرائی، جانتی ہوں، بس اب چلو ورنہ وارڈن نے ہمیں سنا کر آدھا کر دینا اور کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے وہ دونوں روم سے باہر آئیں۔ وہ اپنے آفس سے اب سیدھا گھر آ رہا تھا۔ اسے پورچ میں گاڑی روکنے کے بعد قدم باہر نکالا اور ایک ہاتھ سے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے جو شاید بیٹھتے وقت وہ کھول چکا تھا۔ پرکشش چہرہ، سرخ و سفید رنگ کا سنجیدہ چہرہ جس پر شاید اپنی وجاہت کا غرور تھا یا شاید دولت کا۔ پرکشش نین نقوش کے ساتھ دولت نے اس میں غرور اور انا میں اضافہ کیا تھا۔ وہ مضبوط چال چلتا اندر آیا جہاں ورشا بیگم فراز صاحب کے ساتھ بیٹھی لاؤنج میں باتیں کر رہی تھیں۔ جب اس نے ہیلو کہا اور ان کے پاس سے ہی اوپر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ کیا کروں میں اس کا فراز، آپ دیکھیں اپنے دونوں بچوں کو کس قدر عجیب ہو رہے ہیں۔ ورشا بیگم نے روز والی شکایت آج پھر کی۔ میں کیا بولوں، زریاب نے جب سے بزنس سنبھالا ہے اس کا لہجہ ایسا ہی ہو گیا، اور آپ کی بیٹی انہیں شاپنگ اور خالہ کے گھر سے فرصت نہیں، وہ بھی ہمیشہ والا جواب دے گا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں زریاب کی شادی کر دینی چاہیے، ورشا بیگم نے کہا۔ فراز صاحب ہنس دیے، اپنے نواب زادے سے تو پوچھ لیں کیا وہ شادی کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں بات کروں گی زریاب سے، دیکھیے گا وہ منع نہیں کرے گا، اور پھر میری نظر میں بھی ایک لڑکی ہے جو شاید زریاب کو بھی پسند ہے۔ انہوں نے اپنی سوچ پر مسکراتے کہا تو فراز صاحب بھی مسکرائے۔ کون ہے مجھے بھی پتہ تو چلے کہ ہمارے زریاب پر کس کا دل آیا ہے، فراز صاحب نے جلدی سے ہنستے ہوئے مذاقتاً پوچھا۔ اوف میں نے بھی تو ابھی کہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، یہ نہیں کہا سچ میں۔ خیر کل باجی سے بات کرتی ہوں روشانی کے لیے اپنے زریاب کی، وہ خوشی سے بولی تھی۔ جب فراز صاحب بھی مسکرائے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، ویسے بھی روشانی بہت پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے اور سب سے بڑھ کر اتنی نرم مزاج اور پیاری ہے، بس آپ ایک بار پہلے زریاب سے پوچھ لیں پھر ہم بات کریں گے اصغر صاحب سے، ٹھیک ہے؟ فراز صاحب نے کہا تو ورشا بیگم خوش ہوئیں۔ ہاں میں رات ڈنر کے بعد بات کرتی ہوں اس سے۔ وہ خوشی سے مسرور ہوتی یہ بات بھول گئیں شاید کہ ہر بات تھا جیسا ہم چاہتے ہیں۔
اور رات کے گہنے لگے تھے۔ وہ ڈنر کے بعد اپنے روم میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس پر جگہ جگہ خون لگا تھا اور اسے دیکھ کر ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کتنا پرانا ہوگا۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا اور اسے سوچوں کے بھنڈار سے باہر لاپٹ کا وہ نمبر دیکھ اس نے ایک پرسکون سانس خارج کی اور کال ریسیو کر کے کان سے لگائی۔ ہیلو، السلام علیکم، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نرمی سے بولی۔ وہاں سے کچھ کہا گیا جس پر اس نے گہری سانس لی۔ نہیں، ہم سنبھال لیں گے، آپ نے بتایا، اس کا شکریہ، ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، اس نے کہتے کال بند کیا اور موبائل اپنا سائڈ پر رکھتے کھڑے ہوئے، جبکہ اپنے ہاتھ میں موجود رومال اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے باکس میں رکھ چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی وارڈروب کی لاکر میں رکھ کر اس نے اپنے لیے ایک ڈریس لیا اور چینج کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس نے بلیک کلر کی پلین قمیص ساتھ میں اسی رنگ کی شلوار پہن رکھی تھی، دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلایا، سنجیدہ چہرہ لیے وہ اس وقت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ اپنے دونوں کندھوں پر پھیلایا اور اپنے بال جو کہ کھلے ہوئے تھے انہیں ٹیل پونی میں باندھا۔ وہ پیاری لگ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر پہلے سرد و سپاٹ تاثرات عجیب تھے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اپنے لان کی جانب تھا جہاں اس وقت کافی اندھیرا تھا۔ وہ لان میں جب آئی تو گارڈز اپنی اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ اسے دیکھ گارڈز نے لان میں اکیلا چھوڑ دیا جبکہ وہ سخت تاثرات کے ساتھ لان کا پچھلا گیٹ پار کرتے باہر نکل گئی۔ کسی نے اسے اس وقت باہر جاتے بہت ناگواری سے دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر وہ بھی جلدی سے باہر آیا اور شب خوابی کے لباس میں ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ گارڈ نے اسے دیکھ دروازہ کھولتے وہ مخالف سمت کی جانب چل پڑی تھی جبکہ روحان سیدھا گیا تھا، یعنی وہ راول کو ڈھونڈنے مخالف سمت گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے چلتے کافی دور آ چکی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کے کنارے روشن کر رہی تھی مگر مکمل روشنی کرنے میں ناکام تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ سڑک پر چل رہی تھی۔ اچانک موسم نے انگڑائی لی۔ شاید وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ اس کے اندر کی جنگ جان چکا تھا، اس لیے اپنی ٹھنڈی ہواؤں سے اس کے اندر جلتے لاوے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اب بھی اس کے چہرے پر چھائے سرد و سپاٹ تاثرات میں کمی نہیں آئی تھی۔ ہوائیں یکدم تیز ہوئیں اور جو ایک دو لوگ سڑکوں پر تھے وہ بھی موسم کے تیور دیکھنے کے بعد جلدی سے اپنے اپنے راستے پر گامزن ہوئے۔ ہوائیں تیز تھیں جس سے اس کی ٹیل پونی میں مقید بال ہوا کے ساتھ رقص ہو رہے تھے۔ اچانک ہی بجلی چمکنے لگی۔ ہواؤں نے زور پکڑا، شاید وہ سب مل کر اسے خوف زدہ کرنا چاہتی تھیں، جس کے تاثرات گزرتے لمحے کے ساتھ سنجیدہ اور سرد ہو رہے تھے۔ اچانک اس کے قدم رکے، بارش کی ایک بوند آ کر اس کے بالوں میں جذب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے زور پکڑ لیا۔ طوفانی ہوا اور بارش مل کر ماحول کو کافی حد تک خوفناک بنا رہے تھے۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، نرم سی، ممتا سے بھرپور، میری شہزادی کمزور تو نہیں ہے جو رو رہی ہے، بی اسٹرانگ، مقابلہ کرو اور جیت جاؤ، تم کر سکتی ہو، مجھے یقین ہے۔ جیسے ان لفظوں نے اس کے اندر لگی آگ کو کم کیا، سپاٹ تاثرات میں اب درد کا عنصر نمایاں تھا۔ وہیں سڑک پر بیٹھی بارش اسے مکمل بھگو چکی تھی۔ آنسو بارش کے پانی میں اپنا آپ ملا رہے تھے۔ بارش اس کے درد کو اپنے اندر چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے آپس میں لفظ پیوست کھلے، ہم مضبوط ہیں ماما، ہم کبھی نہیں ہاریں گے، اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک ہمارے وجود میں سانس باقی ہے، ہم بدلہ لیں گے اور آپ کو انصاف دلائیں گے۔ درد بھرا لہجہ، ان لفظوں میں اتنا کرب تھا، اتنا درد تھا۔ وہ چیخ اٹھی، ہم تمہیں برباد کر دیں گے، احسن شاہ، برباد کر دیں گے۔ اس کی چیخ بارش کی ہواؤں کے ساتھ پھیلی تھی، وہ اپنے اندر جتنا اسے سمیٹ رہی تھی اتنا ہی وہ نازک لڑکی بکھر رہی تھی۔ ابے یہ تو یہیں مل گئی۔ دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک پر جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ جب روشنی محسوس کرتے اس نے اپنا چہرہ سامنے کیا، جیپ میں موجود لوگوں کو دیکھ اس کے چہرے کے سپاٹ تاثرات اور سرد پن میں تبدیل ہوئے۔ جب وہ اتر چکے گاڑی سے، وہ کل 10 موٹے مسٹنڈے تھے جو اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے شکار کو دیکھ رہے ہوں۔ وہ ہلکا سا جھکے سر کے ساتھ ان سب پر نظریں گاڑے عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ہلکے سے پھر اس نے گردن کو ٹیڑھا کیا۔ عجیب انداز تھا جس پر وہ سب اس کے اس انداز پر حیران ہوئے۔ ڈر نہیں تھا اس کے چہرے پر کچھ تھا جو بہت عجیب تھا اور وہ ان سب کو ٹھٹکا گیا۔ ابے دیکھ کیا رہے ہو، ختم کرو اسے۔ ان میں سے ایک اس کے اس انداز پر تھوک نگلتے اپنے پیچھے کھڑے باقی لڑکوں سے بولا تو وہ سر جی باس کہہ کر
کہہ کر اس کی جانب بڑھے۔ اس کے انداز میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ اسی انداز میں بیٹھی تھی۔ بارش اس پر برس رہی تھی، آسمان پر بجلی کی چمک ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی، پر وہ سب سے بے پرواہ اپنے سر کو ٹیڑھا کیے انہیں دیکھ رہی تھی، اسی طرح زمین پر بیٹھے